السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہیں عبادات کرتے اور خلوت اختیار کرتے۔ چنانچہ 40 سال کی برس میں حضرت جبریل امین آپ پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے فرشتے کو نہیں دیکھا تھا، چنانچہ جیسے وہ تشریف لائے آپ سے کہا اقرا پڑھیے۔ یہ سورہ الگ کی پہلی آیات تھی جو بطور وحی کے سب سے پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ آپ سے یہی کہا اقرا پڑھیے، آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چنانچہ آپ کو اس شدت سے جھنجھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری انتہا نہ رہی۔ تو یہ سب سے پہلی آیات ہے قرآن مجید کی سورہ الگ کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فوراً گھر تشریف لائے۔ چونکہ آپ نے فرشتے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ہیبت آپ پر جو ہے وہ طاری ہو گئی، چونکہ اس کی انوارات تجلیات، چونکہ آپ ایک بشر تھے، ایک دم اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس وجہ سے آپ کو کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھو، مجھے کمبل اوڑھو۔ فوراً آپ نے کمبل اوڑھا۔ اسی پریشانی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو اس وقت کے بڑے عالم تھے، تورات زبور انجیل کو جانتے تھے، سابقہ بت پرستی میں جو ہے وہ بھی شریک تھے۔ بعد میں انہوں نے اسے توبہ کی اور نصرانیت اختیار کر لی۔ تو پرانی جو آسمانی کتابیں تھی ان کے پاس ان کا بخوبی علم تھا۔ اسی طرح وہ ان کتابوں کا سریانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ جب ساری صورتحال ان سے بیان کی تو بعض روایات میں انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ بعض میں کہا کہ یہ وہی ناموس اور فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا۔ بخاری شریف کی روایات ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجباً سوال کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی نبی ہو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہے۔ نبی جب بھی کلمہ حق عوام کے اندر لے کر آتا ہے تو آگے سے اس کا عوام کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے بھی جو ہے وہ تسلی دی اور کہا کہ اگر میں زندہ رہتا تو آپ کی تصدیق بھی کرتا اور ان لوگوں کے آگے آپ کی حمایت بھی جو ہے وہ کرتا۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے لیے بڑی فکر مند تھی، آپ کو بہت زیادہ تسلی بھی دی۔ آپ سے کہا کہ آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ ہمیشہ ایسے لوگ جو لاچار ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کو تسلی دی۔ اسی بارے میں اسی وجہ سے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وجہ سے سب سے پہلے ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی اسی وجہ سے کی تھی کہ وہ آپ کے اندر بہت سارے انوارات تجلیات اور بہت ساری بشارتیں دیکھ چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ آپ سے شادی کا سبب بنی تھی۔ بقایا یہ بات کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف زدہ ہونا یہ کوئی معمولی بات یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض اٹھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جب عصا جب آپ نے پھینکا تو وہ ایک دم صاف بن گیا، تو آپ بھی پریشان ہوئے تھے۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ ڈریے، اس کو پکڑیے۔ تو پہلی دفعہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو انشاءاللہ وحی کی جو حقیقت ہے ہم کوشش کریں گے کسی قسط کے اندر اس کو تفصیلاً بیان کریں۔ بقایا ہماری جو سابقہ اقساط چل رہی ہیں سیرت کی، ان کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یا پلے لسٹ کے اندر ترتیب وار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔